اور خواتین و حضرات، اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز صحافی، ممتاز قلمکار محترم حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انیق صاحب۔ حسن نثار صاحب، گفتگو یہاں یہ ہو رہی ہے آغاز میں آج کہ کیا ہم بحیثیت قوم جذباتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ انیق صاحب، اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بدقسمتی سے یہ صرف ہمارے بارے میں ہی درست نہیں ہے، پورا عالم اسلام جذباتیت کی لپیٹ میں ہے، چونکہ مسلمانوں کی بدقسمتی سے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے ان کو بائی ڈیزائن میں یہ سمجھتا ہوں جاہل رکھا ہے، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں جذباتیت لازمی ہوگی۔ لیول ہیڈڈ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے سر میں جو مٹیریل ہے وہ ٹھیک ہو۔ ہمارے ہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب فنامنا ہے، اس پہ آپ غور کریں، اور جو باقی بزرگ دوست بیٹھے ہیں وہ غور کریں کہ مسلمانوں کا سپریڈ دیکھیں کرۂ ارض پہ کتنا ہے۔ افریقہ میں بھی ہیں، سینٹرل ایشیا بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، فار ایسٹ میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی ہیں، لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں پسماندہ ہیں۔ اور عصر حاضر میں بنی نوع انسان کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن صفر بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پورے افتخار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی بنی نوع انسان کو، تم نے اگر بجلی دی ہے، تم نے اگر راکٹ دیا ہے، جہاز دیا ہے، گاڑی دی ہے، ریل دی ہے، یہ لا آف گریوٹی سے آشنائی دی ہے، ایٹم کا کانسیپٹ دیا ہے، تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ تحفہ ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ اچھا، نو نتھنگ۔ تو حسن نثار صاحب، آپ کیا یہ تصور کرتے ہیں کہ خاص طور پر پاکستان جذباتیت کا شکار ہے، اس وجہ سے نہ تو وہ کوئی ترقی کر سکا، نہ کوئی وہ لا آف گریوٹی میں کام کر سکا، اور ترقی میں ان کا کنٹریبیوشن صفر ہے؟ قصور جذباتیت کو دیکھیں، پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا، آئی ہیو مینشنڈ اٹ آلسو، کہ جو عرب بچے ہیں وہ اٹ واز کنفائنڈ ٹو دی عرب ورلڈ، کہ میتھمیٹکس میں اور اس طرح کے سیریس سبجیکٹس میں اسرائیلی اسٹوڈنٹس آر مائلز اہیڈ آف دیم۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب کانٹرڈکشن ملاحظہ فرمائیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کسی خطیب کو، کسی ملا کو، کسی مولوی کو حیات کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ تیاری بعد از حیات کی ہے ساری، مکمل ضابطہ حیات بھی ہے اور حیات کے بارے میں ہماری لا تعلق بھی ہے۔ بالکل صحیح حسن نثار صاحب، کی حد تک پہنچی، بالکل بہت عمدہ بات آپ نے اٹھائی، جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ نقطہ تعلیم کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے حسن نثار صاحب ایک بات اور فرمائی، وہی فرمائی کہ اسرائیل کے جو بچے ہیں وہ تو دے آر مچ وائزر۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پلاننگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسرائیل میں ایجوکیشن کا ریشو 100% ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز یہودی ہیں، مڈل ایسٹ سے آپ اسے کمپیئر کر رہے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونا ہی جذباتی ہونے کی شرط ہو گئی ہے؟ نہیں، میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی جو شاید گفتگو میں رجسٹر نہیں پراپرلی ہو پائی۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مسلمانوں کی رولنگ ایلیٹ نے بائی ڈیزائن جان بوجھ کے انہیں جاہل رکھا ہے، اور اگر پڑھایا بھی ہے تو پڑھائی کے نام پہ، لکھائی کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ ان کے اندر زہر جھونکا ہے۔ مثلا آپ اپنی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ ڈسٹورشن کی انتہا ہے۔ پاکستان میں ایسے دانشور، مجھے تو ان کو دانشور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں اشوکا اور چندر گپت موریہ کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ او بابا، یہ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں گے آپ، ہاؤ کین یو رائٹ دیم آف؟ تاریخ تعصب سے بالا تر کسی چیز کا نام ہے۔ یہاں تو ہم بڑی محنت سے، بڑی سازش سے، دولت شاہ کے چوہے، متعصب، جذباتی، جن کا ٹنل ویژن جسے کہتے ہیں نا، جو ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے،
تو یہ تو رولنگ ایلیٹ کی کانسپریسی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا حسن وہ نثار اس لیے صاحب کرتے ہیں تاکہ ان کو رول کیا جا سکے. ٹھیک ہے. حسن جتنے نثار جاہل اور صاحب جذباتی ہوں گے اتنا ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اچھا حسن نثار صاحب، یہ تو بات کی آپ نے رولنگ ایلیٹ کی، اور آپ کی بات میں بہت جان محسوس ہوتی ہے کہ ان کا اسٹیٹس کو مینٹین رہے اور ان کا جو حکمرانی کا طریقہ ہے وہ برقرار رہے. لیکن عوام کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام ہمارے ماضی پرست ہو کے رہ گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، بڑی خوش گمانیاں انہیں ہوتی ہیں، اور جب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے. اس رویے میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ گائیڈ کریں. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے انیک صاحب کہ جن کا حال بدحال ہو، جس میں ذلت، پسپائی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہو، حال بدتر ہو اور مستقبل بدترین دکھائی دیتا ہو، وہ سوائے اس کے کہ ماضی کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. اب یہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ فرد ہو یا قوم اور قبیلہ، وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے جو بیک وقت تینوں زمانوں میں زندہ ہو. آپ ماضی میں بھی زندہ ہوں، آپ حال میں بھی زندہ ہوں، اور آپ کی نظر، آپ کا ویژن مستقبل میں، مستقبل کی دیوار کے پار بھی دیکھ رہا ہو. یہ صرف ماضی پرستی، یہ مردہ پرستی، یہ قبر پرستی، یہ ہیرو ورشپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بت پرستی سے جہالت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم افراد کو اتنے اتنے بڑے القابات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات گھن آتی ہے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، حسن نثار صاحب دیکھیں، صرف آخری بت سوال. پوجنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا انسانوں کی پرستش. ٹھیک ہے. کیونکہ بت بیچارہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. حسن لیکن نثار جب صاحب، آپ انسانوں کو دیوی اور دیوتا بنائیں گے ٹھیک وہ ہے. ظاہر ہے وہ تو پھر بہت خوفناک کھلواڑ کریں گے. تو یہی حشر ہوگا. آخری سوال، تدارک کیا ہے اس کا؟ تدارک صرف ایک ہے، مسلمانوں کو سب کچھ بھول بھال کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، حصول علم کی طرف آنا ہوگا، اور اسے عبادت سمجھ کے، یہ عبادت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بھٹکے بھولے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اسی جرم کی سزا مل رہی ہے جن کا سفر شروع ہوا تھا اقرا سے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مولانا صاحب، صدی بات کی میں نے بات کی، تدارک کی بات کی، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی. تو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہم حاصل کر کے جذباتیت ہم ختم کر سکتے ہیں اپنی؟ نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف تو انہوں نے صحیح توجہ دلائی، چونکہ پورا جو عالم اسلام ہے اس کی توجہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں ترقی آپ جب ہی کر سکتے ہیں، جیسے تفکر و تدبر کی انہوں نے بات کی کہ تمام علوم کا آپ کو ماسٹر بننا پڑے گا. اگر آپ تمام علوم کے ماسٹر نہیں ہیں تو آپ دنیا کی ترقی میں، اس پیس میں آپ پشانہ بشانہ نہیں چل سکتے. مولانا